حضور دیتے سارے ہور بیان وساردارا یا نبی دے مارنارے عارف لذات حشر سواردارا. اور بغداد کی بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بخت مند ہو جانو جہان اندر جو بغداد درگاہ تک پہنچ گیا اور ایس درے دی برکتوں زنگ اترن ایس درے دی برکتوں زنگ اترن سمجھو صدق صفا تک پہنچ گیا اور بن گیا او ولی خواہ چور ہویا بن گیا او ولی خواہ چور ہویا کیڑا غوث ورا تک پہنچ گیا درے غوث تے پہنچیا جو عارف سمجھو او خدا تک پہنچ گیا. اور غوث جیلان دی بارگاہ وچ کارن فیض معین الدین چکدے نقش بند خواجہ حضرت سہروردی ہے شمار نائی عالمین چکدے ولی غوث پائجام خم خانے وچوں میں قادری دے سارے پین چکدے شرق غرب تھی عارف پروانے آوان ہر آن اتھے آشتین چکدے. اور بزم ولایت دیا تاجدارا کردے نیر خدا دا واسطائی پھڑ کے ہاتھ کر ڈب دیا پار میرا علی شیر خدا دا واسطائی. اور خالی موڑینا سخیا پریکا سے علی شیر خدا دا واسطائی. آج غوث چاہ کرم دا ماں چھٹا عارف اپنی عطا دا واسطائی. دستگیریاں تیریاں اللہ اللہ نہ بیان ہومن نہ شمار ہومن قلم لکھنا چاہے نہ لکھ سکے نہ مخصور وچ گفتار ہومن نہ مخصور وچ گفتار ہومن. اور قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ دستگیریاں تیریاں اللہ اللہ نہ بیان ہومن نہ شمار ہومن قلم لکھنا چاہے نہ لکھ سکے نہ مخصور وچ گفتار ہومن. اگلا شعر جو ہے نا یہ آئے گا لیکن شاید ٹھہر کے آئے باری بھی آئے جانا ہے. لیکن پیر صاحب کے کلام کے جتنے بھی آپ کے سامنے میں نے وہ باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ اور ان کا فہم عطا فرمائے. لیکن ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا وہ میں نے لکھا ہے پیر صاحب کے لیے. ویسے تو 200-300 اشعار ہیں ایک یاد کیا ہے اپنا شعر اور وہ ہے کہ موجاں لگیاں مرشد دے ہاتھ پھڑ کے موجاں لگیاں مرشد دے ہاتھ پھڑ کے ولی باغ کمال دستگیر میرے. اور کوئی پوچھے نہ پوچھے کوئی پوچھے نہ پوچھے میں آپ دساں عارف پیر نوشائی نے پیر میرے. سادہ زندگی نالے زبان مٹھی سونے پیر نے روشن ضمیر میرے. گنج بخش کو نو لے کے فیض ونڈن کامل پیر نے بڑے امیر میرے. ماشاءاللہ بہت ہی خزانہ ہے ان احباب کے پاس چونکہ قبلہ پیر صاحب کی مائیت میں جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات گزارے ہیں تو حضور کی نظر پڑی ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیے آپ اس طرح دوستو میرے سامنے کافی احباب جلوہ فرما ہیں خلفاء ہیں. حضرت خلیفہ حاجی عدالت خان صاحب نوشاہی قادری آپ کے جو خدمات ہیں اور قبلہ پیر صاحب کے آپ دیرینہ ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت کاملہ کے ساتھ نرازیوں پر عطا فرمائے. اب میں مرتمس ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید کوثر حسین شاہ صاحب قادری نوشاہی مدظل العالی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں. آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آپ ایک مرتبہ پھر نعرہ لگا کر اپنی موجودگی کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فخر نوشاہی، حضور عالمی مبلغ اسلام. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا
واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ انکا حمید مجید۔ میرے محترم مشائخین اعظام، خلفائے اعظام و علماء کرام و حفاظ کرام، آج کی یہ مقدس تقریب مارم حرم جلال، شاہد بزم وصال، گنجینہ رموزات الہیہ، مخدر فیوزات لامتناہیہ، امام سلسلہ نوشاہیہ، مجدد اعظم حضرت سید حاجی محمد نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرت نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ 959 ہجری میں مضافات قادرآباد کے ایک گاؤں موضع گگا والی، تحصیل پھالیہ، ضلع گجرات، جو کہ آج کل منڈی باوردین میں واقع ہے، میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید علاء الدین حسین غازی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اس زمانہ میں جب کہ آمد و رفت کا سلسلہ مفقود تھا تو 7 حج پیدل چل کر فرمائے۔ حضرت نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی کا نام نامی اسم گرامی حضرت سخی شاہ سلیمان نوری قادری بلوالی ہے۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ قادری سلسلہ کہلواتا ہے۔ سلسلہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجدد جو ہے وہ کوئی 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، کوئی 1000 سال کا مجدد ہوتا ہے۔ تو حضرت نوشاد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 1000 سال کے مجدد تھے۔ تو حضرات گرامی اس کی دلیل جو ہے سلسلہ کی مشہور و معروف کتاب تذکرہ نوشاہیہ میں موجود ہے کہ آپ 1000 سال کے مجدد تھے۔ تو اسی طرح حکیم علامہ نظام الدین نوشاہی نے بھی اپنی کتاب میں اس کا اظہار کیا ہے کہ آپ 1000 سال کے مجدد تھے۔ تو در موانی ہے خاص سلچا، تو اس پر دلیل بھی حسین نظام الدین صاحب کی پیش کر کہ در موانی ہے خاص سلچا، نوشا لال ہے لال 1000 وچوں، لال لال دی زمین اسمان توڑی آیا لال اس گرم بازار وچوں، پہلات دا کہا سراف جانے آجز میں نکار وچوں، دامن پکڑے جو خاص نوشاہیہ دا نظام الدین دربار سرکار وچوں۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ 1000 سال کے مجدد تھے۔ تو حضرات گرامی مجھے جس کام کے لیے کھڑا کیا گیا تھا تو وہ میں اس طرف آتا ہوں، میں نے ضروری سمجھا کہ صاحب عرس کے متعلق جو ہے وہ چند ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ احباب کے گوش گزار کر دوں۔ تو آپ آواز بلند درود پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ استجاب کچھ فرق دے مرک راگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں قبلہ پیر صاحب عالمی مبلغ اسلام اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ استجاب کچھ فرق دے مرک راگے، استجاب کچھ فرق دے مرک راگے، بندہ لیم اللہ تک پہنچ گیا، نوری رہ گیا سدراتوں اس پاسے بشر عرشے جو اللہ تک پہنچ گیا، قرب قاب کو سین سبحان اللہ بزم خاص تدلہ تک پہنچ گیا، عرف ریا قدیم کو دور دیکھر یار اللہ تک پہنچ گیا۔ سینہ ساتھ کے گل سے نار گلہ استا ذکر ہو آر تک
پہنچ گیا اس درہ خاک کا زیر نالین ہو گیا بستی مار دربار تک پہنچ گیا اس سینے چل کے چھینیاں سنگے مرمر بن کے لو مزار تک پہنچ گیا عرب لگ کے کشتی دے نال لوہا تردہ تردہ کنار تک پہنچ گیا تو محرم شریف کے سلسلہ میں شہدائے کربلا کی یاد میں پیش کیا جا رہا تھا کلام کہ اس پر آتا ہوں کہ صبر ضبط کا ایک دوسرا روپ ہوتا ہے صبر ضبط کا ایک دوسرا روپ ہوتا ہے گل حق دی آنکھ سنا جا رہا صبر ہوتا بھی نہ مجبوریاں دا ایویں لفظ میں لیک نہ لا جا رہا یہ صبر ہے میراث پیغمبراں دی کر کے صبر کوئی دکھڑے چیزنا نہیں چھری پتر جوان دے ہر کتے باج صابر دے کوئی بھی پھیرتا نہیں بھئی ایویں صابر نہ آکھی تو ہر تائیں نہ تو جھوٹ تے سچ رلا جا رہا کسا اور کو صابر جے آکھ رہی کوئی اور حسین لیا جا رہا بھئی حق قتل مصر دیا بیبیاں نے جدو حسن یوسف نمودار ہویا کرتا چلیا ککھ نہ پتہ لگا ایسا کیف ایسا بیمار ہویا اے کچھ پتہ لے وچ میدان کربل کس دے حسن دا گھڑپ بازار ہویا جس نے دور سے موسیٰ نہ دیکھ سکے او دا سامنے این دیدار ہویا تو نوشائیاں نے بخشیاں نے اللہ پاک نے کرم عظیم کر کے پھر تسلہ قدر تفصیل دی جمع ضرب تفریق تقسیم کر کے میں عرض کرنی مجھ پر فرض آئی عرض کرنی مجھ پر فرض آئی اگو کرنا قبول کم سائیاں دا سائن ایک دربار تے پاس جاندے خیر گتنا کم صفائیاں دا میں تفل جاگ اٹھ کے کرم داری اگو شیر پرانا کم مائیاں دا سید نوشاد بخش نظام دینا جس دے ہاتھ خزانہ نوشائیاں دا وما علیہ حضرات گرامی خوبصورت کلام سماعت فرمایا حضور قبلہ جان نشین شیخ الاسلام والمسلمین وہ بھی کرسی صدارت پر جلوہ گر ہو چکے ہیں آپ حضرات جو کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں وہ نیچے ہال میں تشریف لے آئے آپ بلا تاخیر دنیا نات کا ایک بڑا نام ہے اور وہ سلسلے کے ساتھ وابستہ ہے اور حضور قبلہ عالم شیخ الاسلام کے فیض سے آراستہ پیراستہ ہے میری مراد حافظ محمد عبد القادر نوشائی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں بارگاہ سید عالم میں اور بارگاہ مجدد اسلام میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حضرات گرامی جو کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے حضور قبلہ صاحب کی طرف سے بھی فرمان ہے وہ جلد ہی حال میں تشریف لے آئے قبلہ حافظ صاحب کی آواز اور درس سوز و گداز سماعت فرمائیں سرکار کی بارگاہ میں حضور سیدی و مرشدی حضرت پیر سید ابوالکمال برق نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رباعیات میں سے ایک رباعی پیش کرتا ہوں پیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں کی جاننا کسے دی چاندنی نو
محمد مصطفیٰ میرے ایمان دا چل میرے دل دا چل تے دماغ دا چل فہم و عقل دا چن میری جان دا چن عرش و کرسی دا چن لوح قلم دا چن میرا آقا ہے لا مکان دا چن برق ویخ کے رخے پر نور جس دا ٹوٹے ہو گیا ایسا آسمان دا چن برق ویخ کے رخے پر نور جس دا ٹوٹے ہو گیا ایسا آسمان دا چن برق ویخ کے رخے پر نور جس دا ٹوٹے ہو گیا ایسا آسمان دا چن ایک ربائی حضور سید الاولیاء شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ربائیوں کی سردار ربائی جو پیر صاحب نے لکھی ہے میں ہمیشہ اس ربائی کو خاص کر اس سے غوث اعظم کے موقع پر پیش کرتا ہوں لیکن آج بھی چونکہ سید الاولیاء کا عرس ہے اور حضور نوشہ پیر کا عرس ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں شہنشاہ بغداد کی اس ربائی کو پیش کیا جائے اے ویخ چڑھ تلا غوث بغداد دیا اونچی آواز رکھو سبحان اللہ اے ویخ چڑھ تلا غوث بغداد دیا وہ ہر کوئی بول اٹھیا بھائی بلے بلے کوئی اور نہیں غوث بغداد دیا اے میرا اپنے مقام وچ کلے کلے حسب نسب تے شرف کرامتاں وچ غوث وکھرے ہیں ہر گلے گلے عارف ولی و جہان وچ کئی لکھاں اے پر غوث جیلان تھی تھلے تھلے اور اب حضور نوشہ پیر صاحب عرس کی بارگاہ میں ایک منقبت جو مولانا غلام مرتضیٰ صاحب نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ نے حضور نوشہ پیر کی شان میں لکھی اس کے دو شعر پیش کرتا اور متصل ہی حضور عالمی مبلغ اسلام دام برکاتہم القدسیہ کے لکھے ہوئے چند اشعار نوشہ پیر کی شان میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا مولانا غلام مرتضیٰ صاحب صابر نوشاہی لکھتے ہیں تیرا دربار عالی ہے دار و شفا میرے نوشہ پیا تیری کیا بات ہے تیرا دربار
مجھ پہ سایہ ہے شاہ جیلان کا، لاڈلا ہے تو شاہ سلیمان کا، لاڈلا ہے تو شاہ سلیمان کا، تو ہے دنیا عرفان کا رہنما، تو ہے دنیا عرفان کا رہنما، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ سب حضرات مل کر جو موجود ہیں یہاں پر اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ جملہ جو ہے میرے ساتھ مل کر کہیں، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ توجہ چاہوں گا، اولیاء جہاں تیرے میخار ہیں، تیرے خدام میں پیر سچیار ہیں، تیرے خدام میں پیر سچیار ہیں، باغ حیدر کا ہے تو گل بے بہا، باغ حیدر کا ہے تو گل بے بہا، پڑھیے میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ کلمہ حق پڑھا کر خدا آشنا کر دیا تو نے، کر دیا تو نے، کر دیا تو نے لاکھوں ہندوؤں کو رہنما، پل میں گمراہوں کو کر دیا رہنما، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ اولیاء جہاں تیرے میخار ہیں، تیرے خدام میں پیر سچیار ہیں، تیرے خدام میں پیر سچیار ہیں، باغ حیدر کا ہے تو گلے بے بہا، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ صابر ناتواں پہ بھی ہو ایک نگاہ، صدقہ سیدی مرشدی برکشاہ، تیرا در ہے ضعیفوں کی جائے پناہ، میرے نوشابیاں تیری کیا بات ہے۔ اور حضور عالم مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے لخت جگر، آپ کے جان نشین حضرت صاحبزادہ والا شاہ جناب پیر سید احسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ آپ کی موجودگی میں یہ اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے کافی سارے ساتھیوں نے پہلے پیر صاحب کا یہ کلام پڑھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید یہ دو اشعار جو ہیں انہوں نے نہیں پڑھے، اس لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوشا پیر سلیمان تھی اذن لے کے،
لے کے وہ سارے جگ وچ نور تجلا کیتا او پیڑا وچ پڑھ کے واللہ ہاتھ نوشا نوشا ولیاں دا کم سکھلا کیتا حافظ مشری خان زندہ باد کر کے توبیاتے نظر کر کے توبیاتے نوشا نظر مہروں کڑی پل اندر ولی اللہ کیتا عارف سلسلہ پاک نوشایاں دا او جس دا رب نے شان معلّہ کیتا اے نوشا نوشا پکارا میں دنے رات وہ میرا ہاتھ پھڑیا مہربان نوشا تیرے کوچیاں دی خاک پاک واللہ اے ذرے ذرے تمہیں قربان نوشا میں کنگال گناہی نادار چلا تو کریم ازلی نگہبان نوشا عارف ڈول دی پور دے وچ کشتی آکے پار کر دے وہ کشتی بان نوشا سرکار امی کشمیر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ کے دو شعر صرف پیش کر کے جب آپ کے روضہ پاک کے قریب سے گزرے میاں صاحب کا گزر جب نوشا پیر رحمان شریف کے قریب سے ہوا تو روحانی طاقت سے دیکھا کہ کئی ولی اللہ آپ کے دربار پر حاضر ہیں جی کئی ولی اللہ ہاتھ باندھ کر سروں کو جھکائے ہوئے وہاں کھڑے ہیں تو میاں صاحب لکھتے ہیں کہ پلیاں پلیاں او در پاوے اے کھلیاں او نک رگڑن وچ اے تلیاں نوشا پرت او نگاہ نہیں کرتا کچھ پرواہ نہیں ولیاں تے عملہ والے او لنگ لنگ جاندے او غافل ہوتے کھاندے او ڈبن نہ دے محمد بخشا کامل پیر جنا دے اور مہربانی شکریہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات گرامی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں دنیا اسلام کا بے بہا سرمایہ عالم اسلام کی نظریں جن پر لگی ہوئی ہیں عقیدے کے پہرےدار مسلک کے سچے ترجمان دلیل اہل سنت وقار اہل سنت روح اہل سنت اور ترجمان فکر رضا شیخ الحدیث والتفسیر امام المناظرین رئیس المتکلمین تحریر تقریر